دیکھیں بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے روش تبلیغ کو اگر آپ دیکھیں، اسلوب تبلیغ کو اگر آپ دیکھیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے قرار دیا. انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے مرتبے پر آپ کو قرار دیا. دشمن آپ کے سامنے گالیاں دیتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال مکے کے تو حالات و واقعات آپ کے سامنے کہ کبھی، اور یہ صرف مکے کے اندر نہیں تھا، مدینے کے اندر بھی تھا. اب مدینے کے اندر تو ظاہر ہے آپ ایک طاقتور پوزیشن میں ہیں، سارے کے سارے مومن ہیں وہاں پر. ایک دن آپ مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو ظاہر ہے آپ کا گھر اور مسجد تو متصل ہی ملا ہوں. تو گھر سے آپ باہر نکلے، مسجد کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے وہاں پر ایک یہودی نے آپ کا راستہ روکا. یہودی نے آپ کا راستہ روکا اور ان سے پتہ نہیں کوئی قرض کا کوئی معاملہ تھا یا مالی لین دین کا کوئی وہ تھا، تو اس نے اس کا تقاضا کرنا شروع کیا. آپ نے فرمایا میں نماز کے بعد تم سے بات کر لیتا ہوں اور اس معاملے کو ہم حل کر لیں گے، لیکن وہ باز نہیں آیا. پھر اتنے میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر اپنی چادر ڈال دی اور چادر سے زور سے کھینچنا شروع کیا. باقی مسلمان وہاں پر بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر منتظر ہیں کہ ابھی اذان تو ہو چکی ہے، حضور اکرم تشریف لا رہے ہیں، آپ امامت فرمائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. جب آنے میں تاخیر ہوئی، باہر نکل کر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کیوں ابھی تک تشریف نہیں، تو دیکھا کہ بالکل اسی حالت میں آپ کو دیکھا، وہ آپ کو کھینچ رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو ابھی واصل جہنم کرتے ہیں، ہم اس کو ابھی سزا. آپ نے روک لیا. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح. آپ نے جو ہے فرمایا کہ یہ اپنے بہرحال جو بات کرنا چاہ رہا ہے کہ اس بات کو ہم وہ کر لیں گے، لیکن آپ نے انہیں مارنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی. پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا طریقہ کار یہ تھا کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو واقعہ آپ اکثر مجالس کے اندر سنتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بالکل سیم اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ شام کا ایک بندہ آیا یہاں پہ مدینے کے اندر اور برا بلا کہنا شروع کیا امام کو، اور جو منہ میں آیا انہوں نے بکا. پھر بعد میں جب خاموش ہو گیا، امام علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے، خاموش ہو گیا، تو امام اس کے الفاظ میں جواب دینے کے بجائے اس کی اصلاح جوئی فرمانے لگے. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں پر نئے آئے ہو، تم مسافر ہو، اگر تمہارے اخراجات اگر ختم ہو گئے تو میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہو کھانا دینے کے لیے، یہاں پر رہنے کے لیے اگر جگہ نہیں ہے تو جگہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک کہ وہ آدمی اتنا شرمندہ ہوا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے محبت کا اعلان انہوں نے کر دیا. تو ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی تبلیغ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا. تو کہنے کا مقصد میرا بھی یہی تھا. کبھی کبھی ہم مثلا بعض لوگوں کے حوالے سے یا معاشرے کے اندر اچھی چیز کو بھی برے انداز میں پیش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس میں بہت ساری مثالیں ذہن کے اندر آ رہی تھی، لیکن ان کو بہرحال وقت کم ہونے کی، جیسے کبھی کبھی ہم غیر ضروری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں معاشرے کے اندر ہے نا. ہم جب کہہ رہے ہیں تو ہم سے مراد یہاں پر صرف جو اس پنڈال کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے، معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، پورے ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کسی کو روکنا چاہتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر آ کر تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پورے محلے کو جلا رہے ہیں، پورے قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اور اس کو اسلام کا نام دے رہے ہیں، اس کو دین کا نام دے رہے ہیں. کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، کسی کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، اور تہمت لگانے کے بعد نہ تحقیق کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر سارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کا جنازہ نکال لیتے ہیں. یہ کلچر ہمارے یہاں آہستہ آہستہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ بظاہر دین، ابھی یہ چند دن پہلے پچھلے ہفتے بھی جو وہاں پر ہوا، قرآن کریم کے حوالے سے ایک خاتون نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے اوپر جو الزام لگایا اور اس کے بعد جو معاملہ بنایا، جو ماحول بنانے کی کوشش کی، یعنی اس طرح کا کام جب معاشرے کے اندر ہوگا لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین سے دور بھاگیں گے، دین سے متنفر. میں نے اس کے حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ایک ویب سائٹ کے اوپر چھپا ہے کہ اس وقت نوجوانوں کے اور معاشرے کے لوگوں کے دین سے دور ہونے کے اسباب کیا ہیں.
تو میں نے وہاں پر جو ہے دشمنوں کی سازشوں کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے کہا کہ وہاں پر سب سے بڑا سبب دیندار طبقہ ہے۔ آج کے دور میں دین سے دوری کا سب سے بڑا سبب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بظاہر دیندار ہیں، کام دین کے مطابق نہیں ہے، کام اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ آپ ایک تعلیمی ادارے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو باقی پتہ نہیں اسٹوڈنٹس تنظیمیں لڑتی ہیں یا نہیں لڑتی، مذہبی تنظیمیں لڑ رہی ہیں ہمیشہ، باقی لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے اوپر وہی اثر ہوگا نا کہ وہ یہ اگر مذہب والے ہیں، اسلام کے یہ لوگ ہم تو اس سے دور ہیں بھائی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں وہ ان سے یہ ان سے، تو اس طرح تبلیغ کا اچھا اثر ہونے کے بجائے برا اثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب تک ہم اپنے طریقہ کار کو، رویے کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کا بہتر اثر نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔ بر محمد علی محمد صلوات۔